أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم۔ کل گزشتہ یہ بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کے لیے کپڑے کیسے پہننا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہ کو میں نے اب تک نہیں دیکھا، یعنی اس وقت تک ظہور نہیں ہوا، بعد میں ایسی جماعت پیدا ہوگی۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ظلمن ماریں گے۔ دنیا میں دو جماعت ایسی آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن وہ آئے گی۔ اس میں ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جن کے پاس بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، یعنی جو لمبی لمبی لاٹھیاں ہوگی، اسٹیک ہوگی، وہ ظلمن لوگوں کو ماریں گے۔ اور یہ تو دیکھا گیا کہ بھئی دنیا کے اندر ظلمن بہت سارے جو ہیں بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو ظاہر میں تو کپڑے پہنے ہوں گے مگر جو ہیں حقیقت میں وہ ننگی ہوگی۔ ان کا کام مردوں کو مائل کرنا ہوگا اور لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے۔ ان کے سر اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہو سکے گی نہ ہی جنت کی بو پا سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے یعنی 500 میل کی مسافت سے آ جاتی ہوگی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے۔ اس میں دو باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا میں نے دو جماعتوں کو اب تک نہیں دیکھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات طیبہ تک نہیں دیکھا تھا۔ ان میں ایک جماعت جو لوگوں کو ظلمن مارا کرے گی، ظلمن، کوئی اس میں گویا کہ کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہوگا، بے قصوروں کو مارنا۔ فرمایا یہ ایک جماعت ہوگی جو بے قصوروں کو مارا کرے گی، ظلمن جو ہے لوگوں کو مارے گی۔ اور دوسری جماعت ان عورتوں کی ہوگی جو ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن جو ہیں حقیقت میں بغیر کپڑے کے ہوں گے۔ آج جتنے بھی یہ فیشنیبل اور ہالی ووڈ اور پتہ نہیں کیا کیا، ان میں جو لباس ہوتے ہیں وہ کوئی لباس تھوڑی ہے، وہ تو نام کے لباس ہے، حقیقت میں شریعت کے خلاف وہ سارے لباس ہیں۔ اور انہی کو دیکھا دیکھی مسلمان عورتوں نے بھی انہی طرح جو ہے کپڑے پہننا شروع کر دیا۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں میں سے جو ہے دوسری پیشن گوئی ایسی عورتوں کے پائے جانے کے متعلق جن کی یہ صفات ہوگی، ان میں ایک یہ ہے کہ کپڑے پہننے کے باوجود جو ہیں ننگی ہوگی، یا تو اس وجہ سے کہ کپڑا باریک ہوگا یا یہ کہ پورا بدن جو ہے ڈھانکا نہ گیا ہوگا۔ جیسے ساڑی وغیرہ پہنتے ہیں تو اس میں بلاؤز اور جو ہے نیچے کا لہنگا اس کے درمیان جو ہے بدن کھلا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جو ہے اسکرٹ وغیرہ پہنتی ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ بھی جو ہے صرف نام کا کپڑا ہے، حقیقت میں وہ ننگے ہیں۔ نمبر 2، حسن اور خوبصورتی اور فیشن کی وجہ سے مردوں کو اپنی طرف جو ہے دیکھنے کی اور جو ہے دعوت دینے کی جو ہے میں لگی ہوئی کی۔ فرمایا آج عورتوں کی ایک جماعت اسی لیے ہے، وہ اس طرح سوچتی ہے اور ان کا اس طرح سوچنا ہے کہ مرد ہماری طرف مائل کیسے ہو جائے اور ہم کیسے مردوں کو مائل کر دیں۔ یہ فرمایا یہ چیز جن میں بھی ہوگی، جن عورتوں میں بھی ہوگی۔ حدیث شریف میں تو فرمایا کہ بھئی جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی، اس کا مطلب وہ ایسی عورتیں مسلمان بھی ہوگی، ایسی عورتیں مسلمان بھی ہوگی۔ کافر عورتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، کافر عورتوں کو تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جنت میں جانے کا سوال تو اس وقت ہو جب ایمان ہو،
اگر ایمان نہ ہو تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں میں ایسی عورتیں ہوگی، فرمایا کہ جو یا تو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوگی، یا جو ہے فرمایا کم کپڑے پہن کر جو ہے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی۔ نمبر 3، خود وہ بھی مردوں کے قریب جائے گی، ان کی طرف خواہش سے متوجہ ہوگی، یعنی مائل کرے گی اور جو ہے مائل بھی ہوگی۔ بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے لیکن عورتیں ہی ان کو مائل کرتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے فرمایا کہ زنا میں 80% زنا یا 90% زنا جو ہوتا ہے وہ عورت کی اجازت سے ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے فرمایا جس میں جو ہے زبرن زنا جو ہے ہوتا ہو۔ فرمایا اس لیے جو ہے، اور خاص طور پر یوروپ میں جتنے بھی زنا ہوتے ہیں وہ تو سارے جو ہے رضامندانہ ہوتا ہے، سب عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، بہت کم جو ہے مردوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو سزا رکھی ہے وہ سزا کو سن کر جو ہے مرد جو ہے اس کی ہمت نہیں کرتا، لیکن جو ہے عورتوں کو آزادی ہے، اس لیے جو ہے اکثر و بیشتر زنا بھی جو ہے عورتوں ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اور ان کی طرف سے دعوت بھی ہوتی ہے۔ آگے چوتھی بات یہ فرمائی حدیث میں کہ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی سر پر بالوں کو فیشن سے ایسے اونچا کیا ہوگا، اور بالوں کو جو ہے بجائے چھپانے کے بالوں کے اندر جو ہے رنگ برنگی جو ہے بال کیے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رنگ برنگی بال کرنا یہ بھی انہی چیزوں کے اندر آ گیا۔ نمبر 2، بالوں کو اٹھا دینا، اور بالوں کے اندر فیشنیبل کوئی بھی عمل کرنا، یہ بھی فرمایا انہی چیزوں کے اندر آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی عورتوں کے لیے اپنے خامن کے سامنے جائز ہے، لیکن اگر جو ہے اس کو ہر دفعہ جو ہے اجازت دیں گے تو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ اس لیے جو ہے افضل اور بہتر یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں بھی جو ہے، اور پھر جو ہے یہ کلر جو کرتی ہے اس کا بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ فرمایا اس سے پھر وضو ہوگا، غسل ہوگا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جو ہے آج کل بہت سارے گھرانے جو ہیں، جو مسلمان گھرانے ہیں، ان کی عورتیں بھی جو ہے رنگ برنگی جو ہے بال کراتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیث شریف کے خلاف ہے۔ تو فرمایا فیشنیبل بال کرنا، مختلف رنگوں کا کرنا، مختلف کرس وغیرہ جو ہے بالوں کے اندر کرنا، اور کروانا بیوٹی پارلر میں جا کر، یہ سب کس لیے ہے؟ بھئی ایک عورت اور خاتون ہو کر اسے بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو تو بیوٹی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر دی ہوئی ہے، اسے بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیوٹی پارلر میں جو عورت گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کے حسن اور اس کی خوبی کو اور اس کی خوبصورتی کو لوگ دیکھیں اور وہ لوگوں کو مائل کرے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایسی عورت جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ 5ویں بات، سر ہلا ہلا کر یعنی فیشن کی نمائش کرتی ہوگی، مٹکتی ہوئی چال بناتی ہوئی چلے گی۔ جب چال چلے گی تو مٹکتی ہوئی چال چلے گی۔ فرمایا یہ 5 خصلتیں جو ہیں حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ جنت تو کیا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی ہر مرد کو چاہیے کہ یہ 5 باتیں اس کی عورت میں نہ ہو، یہ 5 باتیں اس کی بچیوں میں نہ ہو، یہ چیزیں جو ہیں اپنے گھرانے میں نہ ہو۔ ہر مومن مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت عورتوں کا خیال رکھے، وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے نہ پڑ جائے۔ فرمایا آہستہ آہستہ، بہت سی دفعہ جو ہے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بچپن ہی میں جو ہے جب بچی کو جو ہے ماں اس طرح کا کام کرواتی ہے تو پھر آگے چل کر جو ہے بچیوں کو اسی کی جو ہے عادت ہو جاتی ہے۔ اگر بچپن ہی میں جو ہے ماں نے جو ہے اوڑھنا نہیں سکھایا بچی کو تو وہ ظاہری بات ہے بڑی ہو کر اوڑھنی نہیں اوڑھے گی۔ اگر بچپن ہی میں جو ہے بچی کو جو ہے سر ڈھانپنے کی تاکید نہیں کی تو فرمایا کہ آگے چل کر وہ بچی جو ہے سر ڈھانپنے والی نہیں بنے گی، وہ پھر سر کھول کر جو ہے گھومنے والی اور پھرنے والی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو گویا کہ اللہ کی پناہ کس قدر خسارے اور ہلاکت اور بربادی کی باتیں ہیں۔ فرمایا جس فیشن پر ناز ہو رہا ہے، باریک دوپٹہ
اور کپڑوں کو فیشن میں آ کر اختیار کیا جا رہا ہے. اور اللہ ہماری اور جو ہے فیکٹری والوں کو بھی جو ہے صحیح سمجھ دے. یہ لوگ بھی جو کپڑا رکھتے ہیں دوپٹہ کا وہ بہت باریک رکھتے ہیں, بہت باریک رکھتے ہیں. آپ باہر سوٹ خریدنے جاؤ تو وہ سوٹ میں بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اوپر کرتا اور جو ہے پائجامہ جو ہے اس کا کپڑا تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جو ہے جو سر کا دوپٹہ ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے. فرمایا سر کا دوپٹہ بھی جو ہے موٹا ہونا چاہیے جس میں سے بال نظر نہ آئے. فرمایا کپڑوں کو فیشن میں آ کر اختیار کیا جا رہا ہے جس میں بہت سی دفعہ پیٹھ اور پیٹ, فرمایا سینے اور پنڈلیاں سب نظر آتی ہے وغیرہ کو جو ہے. فرمایا اور بہت سی دفعہ تو مردوں کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے. بہت سی دفعہ جو ہے بچیاں جو ہیں ٹراؤزر پہنتی ہے بہت جو ہے چست. فرمایا ان کو پہلے سے ٹراؤزر کی عادت ہی نہ ڈلاؤ. ماں باپ کو چاہیے کہ بھئی جو ہے ان کو ٹراؤزر اور جو ہے ٹریک سوٹ اور جو ہے جینس اور یہ پہننے ہی نہ دے. بچپن ہی سے جو ہے انہیں اسلامی ڈریس پہنا ہے تاکہ جو ہے آگے چل کر بھی جو ہے وہ بچے جو ہیں اسلامی ڈریس کو پسند کرنے والے بنے. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ ان کی پسندیدہ چیز جو ہے وہی غیروں کے کپڑے ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے بچپن سے تربیت ہی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ان کے لباس, ان کا کپڑے, ان کا جو ہے اوڑھنا, ان کا بیٹھنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلامی تہذیب کے مطابق ہو. فرماتے ہیں زنا کی دعوت جو ہے فرمایا انہی قسم کی عورتوں کی طرف سے دی جاتی ہے, اور کل جب دوسری آنکھ کھلے گی اس وقت پتہ چلے گا. یعنی دوسری آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی بیدار ہوگا, اٹھے گا, اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے, اس وقت اس کا احساس ہوگا اور اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنے مزے کی بات تھی جب جہنم کی آگ ان کے جسموں کو جلائے گی. حدیث شریف میں جو ہے بہت سخت وعید آ رہی ہے. فرمایا جو عورتیں کھلے بار گھومتی ہیں فرمایا ان کو جو ہے جہنم میں ان کا عذاب ہے, جہنم میں ان کا عذاب ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا جب جہنم کی آگ ان کے جسموں کو جلائے گی, ان کے جسم میں آگ لگے گی, تب احساس ہوگا. مگر افسوس کہ اس وقت افسوس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا. اسے اسلام کا نام لینے والی عورتوں ایسا جہنمی لباس جو ایک گھڑی کے لیے جو ہے مزہ پیدا کرے اور برسہا برس آگ میں دھوکے اور جلائے, کون سی خوبی کی بات ہے. اکثر یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے 60 سال کی زندگی میں جو ہے گزارنا ہے, اس میں جو ہے اس میں فرمایا کہ اس میں تھوڑے سے مزہ کے لیے جو ہے آدمی آخرت کی زندگی کو برباد کر دے, یہ بہت ہی بری بات ہے. فرمایا اسلامی لباس اختیار کرنا ہر مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے, ہر مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جو ہے ہر وہ لباس جو شریعت کے خلاف ہو, جیسے جس میں پورا بدن نہ ڈھکتا ہو عورت کا, اسی طرح فرمایا یہ ساڑی ہے, اسی طرح بلاؤز ہے, اسی طرح فراک ہے, اسی طرح کشادہ گردن والا. آج اللہ معاف فرمائے عورتوں کو یہ ہوتا ہے گریبان وہ کھلا رکھتے ہیں, بڑا گریبان. فرمایا یہ بھی منع ہے, جس میں فرمایا جس سے اس کے اوپر کا جو ہے گلے کے نیچے کا حصہ نظر آ جائے, فرمایا یہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے نہ مردوں کو جو ہے غیرت ہے نہ عورتوں کو غیرت ہے. فرمایا کہ اس طرح کشادہ جو ہے گلے والے کپڑے پہننا, اسی طرح چھوٹی آستین, عورتوں کے لیے چھوٹی آستین, مرد کے لیے تو مکروہ ہے. جب مرد کے لیے مکروہ ہے تو عورت کے لیے تو یہ کلائی اور یہ سارا یہاں تک جو ہے یہ اس کے سطر میں آتا ہے, یہاں تک پورا جو پہنچے تک جو ہے یہ ایک سطر میں آتا ہے. تو اگر جو ہے اس سے اوپر جو ہے اگر اس کی آستین ہو تو یہ حرام ہے, یہ فرمایا ناجائز ہے. گھر میں جو ہے جب بچی بلوغت کے قریب ہو جائے بس یہ سارے جو ہے لباس اس کو پہلے سے جو ہے جب سے 3-4 سال کی ہو تب سے اس کو پورا لباس پہنا ہو, جو ہے مردانہ لباس سے اس کو دور رکھو. فرماتے ہیں کہ چھوٹی آستین فرمایا یہ بھی منع ہے. دنیا میں بھی جو ہے فرمایا اگر انسان اس طرح کے جو ہے کپڑوں سے بچے گا تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اسے سکون اور اطمینان دیں گے اور آخرت میں بھی جو ہے سکون اور اطمینان اسے حاصل ہوگا. زیب و زینت یہ شوہر کے لیے اجازت ہے, لیکن فرمایا کہ یہ جب شادی ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ صرف اس کمرے میں جس کمرے میں شوہر ہوتا ہے اس کمرے میں اجازت ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے شوہر کے بھائی کے سامنے بھی جو ہے اپنے حسن اور خوبی کو دکھاتی پھرے. فرمایا یہ بھی غلط ہے.
آج کل اللہ معاف فرمائے یہ اجتماعی رہنے کا جو ایسا طریقہ ہے، یہ طریقہ پسند نہیں ہے شریعت مطہرہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جو ہے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جیسے ہی نکاح ہوا علیحدہ کر دیا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، لیکن فرمایا نکاح ہوا علیحدہ کر دیا، نکاح ہوا علیحدہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور شریعت کی تعلیم یہ نہیں کہ سارے اکٹھے رہے، ہاں اکٹھے رہے، یہ اجتماعی رہنا جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے، ہاں اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جیسے ہی نکاح ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت فرما دیا، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بہت سارے رشتے آئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا، اور نکاح کے بعد جو ہے رخصت کر دیا۔ کسی بچی کو یا کسی بیٹے کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی جو ہے جیسے ہی نکاح ہو جائے فرمایا ان کو علیحدہ کر دو، ان کو علیحدہ کر دو۔ تو یہ بہت بری بات ہے کہ بھئی جو ہے ہاں عورت کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے جس کمرے میں شوہر رہتا ہے اس کمرے میں جو ہے اپنے حسن اور خوبی کا جو کرنا ہو کرے، لیکن فرمایا اس کے علاوہ دوسرے کمرے میں جہاں جو ہے شوہر کے بھائی بھی ہوتے ہیں، شوہر کے جو ہے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، فرمایا ان کے سامنے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نامحرم رشتہ دار ہے، نامحرم رشتہ دار ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے میں نے تو یہاں تک سنا ہے ہاں کہ بھئی جو ہے بھائی کی بیوی کو دوسرا بھائی مارتا ہے، اس کو جو ہے دوسرا بھائی مارتا ہے۔ ہاں بھئی یہ کہاں سے جو ہے یہ چیزیں آ گئی ہمارے یہاں؟ اللہ معاف فرمائے اسلام کی تعلیمات سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے جو ہے ریت رواجوں کو اپنایا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو جو ہے دھیان دیا، لیکن ہم نے اسلام اور شریعت کی باتوں کو سامنے نہیں رکھا۔ فرمایا اس لیے جو ہے فرماتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنے گھر میں رہنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشمی لباس مت پہنو، جو اسے دنیا میں پہنے گا آخرت میں اس سے محروم ہو جائے گا۔ ریشمی لباس جو ہے فرمایا یہ اس سے منع فرمایا ہے، اس سے منع فرمایا ہے، مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ میں ریشمی کپڑا ہے اور بائیں ہاتھ میں سونا لیے فرما رہے تھے کہ یہ دونوں حرام ہے میری امت کے مردوں کے لیے۔ ایک ہاتھ میں سونا تھا، ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ہاں بھئی ان دونوں کو پکڑ سکتے ہیں لیکن ان دونوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام کی ہے، سونا یعنی گولڈ بھی حرام ہے اور ریشمی کپڑا بھی حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے یعنی اس کا ارتکاب کرنے لگے تو ان پر ہلاکت اور بربادی آ جائے گی، ان پر ہلاکت اور بربادی آ جائے گی۔ پہلی بات یہ فرمائی جب ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا شروع کر دے۔ ہاں آج اللہ معاف فرمائے یہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر لعنت، ہاں ایک دوسرے میں اس پر تو اللہ کی لعنت ہو، اس نے تو یہ تو ایسا ہے، وہ تو فلاں ہے فلاں ہے۔ فرمایا کسی کا اپنی زبان سے نام نہ لو، کسی کا تذکرہ نہ کرو۔ پہلی بات فرمایا جب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور اس سے بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ جب میری امت کے پچھلے لوگ میرے صحابہ پر جو ہے بولنا شروع کر دیں گے، صحابہ پر برا بلا کہیں گے، سمجھ لو کہ فرمایا کہ اب قیامت قریب ہے، ہاں اب قیامت قریب آ جائے گی۔ اللہ معاف فرمایا پچھلے دنوں میں کتنے لوگوں نے بکواس کی، کتنے لوگوں نے جو ہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ صحابہ پر فرمایا جس کو قرآن مجید نے جنتی ذکر فرمایا ان کے اوپر جو ہے زبانیں دراز کی۔ فرمایا یہ سب جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2 میری امت جو ہے شراب پینے میں لگ جائے گی۔ آج مسلمان تو کیا فرمایا اچھے گھرانوں کے لوگ شراب میں جو ہے فرمایا ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔
نمبر 3 ریشمی لباس استعمال کرنے لگیں گے. ہاں فرمایا یہ ریشمی لباس استعمال کرنے جب لگ جائیں گے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہو جائے گی. نمبر 4 گانے والی باندیاں اختیار کی جانے لگے گی. ہاں گانے والیوں کو اپنے شادیوں میں بلایا جائے گا, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ہاں آج اللہ معاف فرمائے کون سا گھرانہ ایسا ہے جو اپنی شادیوں میں جو ہے گانے والیوں کو نہ بلاتے ہو, ہاں ڈانس کرنے والی کو نہ بلاتی ہو. ہاں فرمایا یہ علامت ہے قیامت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والیوں کو باندیوں کو جو ہے فرمایا شادیوں میں اور جو ہے بلایا جائے گا, ان کو عزت دی جائے گی, ان کو پیسے دیے جائیں گے, ان کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں گے. یہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. ہاں فرمایا نمبر 5 مرد اور عورت اپنے آپ کو کافی سمجھنے لگیں گے, یعنی شادی کی ضرورت نہیں سمجھیں گے. ہاں مرد ہے تو کہتا ہے بس مجھے شادی کی ضرورت نہیں, مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے, اور عورت ہے تو وہ کہے گی مجھے مرد کی کیا ضرورت ہے. وہ ایسے ہی اپنی جو ہے ہم جنسوں سے خواہش پوری کریں گے. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں, قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, اور یہ وقت تو آ گیا, اللہ حفاظت فرمائے. ہاں فرمایا اب تو جو ہے یوروپ کے ممالک میں اس کو عام کر دیا گیا, اس کو باقاعدہ رولز بنایا گیا, اس کو جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کو جو ہے ایک رولز بنا دیا گیا کہ بھئی جو مرد سے شادی کرنا چاہے وہ مرد شادی کر سکتا ہے. فرمایا اور جو عورت سے شادی کرنا چاہے وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے شادی کر سکتا ہے. ہاں اور کر سکتی ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہے اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا. اس وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, ہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اسی لیے آج بچیاں جلدی سے شادی کرنا نہیں چاہتی, آج جو ہے بچے شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہاں بھائی کیوں شادی کرنا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ان کی جو ہے خواہش ایسے ہی پوری ہو رہی ہے. ہاں اور بدترین لوگ تو وہ ہیں فرمایا جو مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے. ہاں مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے. فرمایا بدترین جو ہے وہ جماعت ہے جن پر اللہ کی لعنت, جس میں عورت جو ہے اپنی ہمجنس عورت سے جو ہے فرمایا خواہشات کو پوری کرے. تو اب عورتیں فرمایا یہ کہے گی کہ بس میں عورت ہوں, بس مجھے ضرورت نہیں ہے مرد کی, اور مرد یہ کہے کہ بھئی مجھے کیا ضرورت ہے, اور جو ہے اس کو لانا, اس کو کھلانا, اس کو مکان دینا, یہ ساری چیزیں, مجھے شادی کی ضرورت نہیں. فرمایا یہ وقت آ گیا ہے. ہاں کتنے ہی لوگ جو ہیں اب شادی نہیں کر رہے ہیں. ہاں نہ بچیاں شادی کرتی ہیں نہ بچے شادی کرتے ہیں. ہاں فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب یہ 5 چیزیں میری امت میں عام ہو جائے گی تو سمجھ لو ہلاکت اور بربادی آ گئی ان کے اندر. فرمایا ہلاکت اور بربادی آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گھٹے ہوئے ریشمی کپڑے, یعنی جس میں ریشم کی مقدار زائد ہو, ایسے کپڑے پہننے سے بھی منع فرمایا, ایسے کپڑے پہننے سے بھی منع فرمایا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے, ان تمام باتوں سے ہمیں پرہیز کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. عمران ابن حسین یہ ایک صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان پر ریشمی کناروں والی چادر تھی, ہاں جس کا صرف کنارہ ریشمی تھا, جس پر صرف کنارہ ریشمی تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ جس پر انعام فرمائے یعنی مال عطا فرمائے, تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اس نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو گویا کہ حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ریشمی کناروں والی چادر تھی, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ جس پر انعام فرمائے, جسے مال دے, تو اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اس مال کا اظہار فرمائے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت ہے. اس روایت کے بعد فرمایا فقہا نے اس پر یہ لکھا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. ہاں فرمایا جس میں ریشم صرف نام کا تھا چاروں طرف. فرمایا صحابی رسول کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح جو ہے فرمایا ذرا سا بھی ریشم کو جو ہے پسند کرے, فرمایا جسے اللہ اور اس کا رسول پسند نہ کرتا ہو. وہاب ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص, حضرت ابو ہریرہ, عامر ابن عبداللہ, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خز کا کپڑا استعمال کرتے تھے. خز جو ہے ریشم اور غیر ریشم سے مخلوط
کپڑا ہوتا ہے. خز یہ ایک قسم ہے جس میں تھوڑا سا جو ہے ریشم ہوتا ہے. اس سلسلے میں فقہا نے جو ہے چند مسائل لکھے ہیں. فرمایا کہ بعض صحابہ یہ جو پہنتے تھے اس میں کپڑے کے اندر دو طرح ہوتا ہے، آنا اور بانا. ہاں، اس کا آنا تانا جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی یہ کپڑے میں ایک تو جو ہوتا ہے لمبائی میں ہوتا ہے اور ایک جو ہے چوڑائی میں ہوتا ہے. تو اب بعض فقہا نے یہ لکھا کہ بھئی یہ جو چوڑائی میں ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اگر اس میں تھوڑا سا ریشم ہو تو اس کی اجازت ہے، اور جو لمبائی میں ہوتا ہے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال جو ہے اس میں فقہا کا بھی اختلاف ہے، لیکن جو ہے افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ ذرہ برابر جو ہے جس میں ریشم ہو اس کپڑے کو نہیں پہننا چاہیے. مردوں کے لیے ستر عورت کی مقدار، اب مردوں کے لیے کپڑا کیا ہے؟ مردوں کے لیے جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر ہے. مردوں کے لیے کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. اب ناف سے لے کر گھٹنوں تک میں اگر 1/4 حصہ بھی کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ناف سے لے کر جو ہے گھٹنوں تک جو ہے کپڑا اس کے پاس باندھا ہوا ہے، لیکن اس میں سے کسی بھی حصے سے 1/4 حصہ اگر کھل جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. جیسے بہت سارے لوگ عام مثلا ہمارے وقت میں جو ہے لوگ پتلون پہنتے ہیں اور جو ہے اوپر جو شرٹ ہوتا ہے وہ ان کا چھوٹا ہوتا ہے، تو اب ظاہری بات ہے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا جو ہے پچھلا حصہ کھل جاتا ہے، جس سے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، اوروں کی نماز بھی خراب ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس سے بھی منع ہے. اسی طرح اس مقدار تک کپڑا پہننا جس کی وجہ سے سردی اور گرمی سے حفاظت ہو اور اس کے نقصان سے بچ سکے، اتنا تو واجب ہے. ہر انسان پر اتنا کپڑا پہننا واجب ہے کہ بھئی سردی اور گرمی سے بچ سکے، اپنے جسم کو بچا سکے. ہاں، اپنے جسم کو سردی اور گرمی میں بچا سکے، اتنا کپڑا پہننا تو واجب ہے. ہاں، اتنا کپڑا پہننا. فرض کتنا ہے؟ بھئی ناف سے لے کر جو ہے گھٹنوں تک یہ تو چھپانا فرض ہے. ہاں، یہ چھپانا فرض ہے. کپڑے میں واجب کیا ہے؟ سردی اور گرمی میں، ہاں سردی میں سردی سے بچانے کے لیے جو ہے جتنا کپڑا لازم اور ضروری ہے اتنا کپڑا پہننا واجب ہے. ہاں، اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ مجھے تو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی نہیں ہے، اور جو ہے کپڑے جو ہیں بالکل پتلے سے باریک سے کپڑے پہنے، اوپر جاکٹ وغیرہ نہ پہنے، اور وہ بیمار ہو جائے، وہ گنہگار ہوگا. ہاں، وہ گنہگار ہوگا. اس لیے کہ اتنا کپڑا پہننا اس پر واجب ہے جس سے اس کی سردی سے اس کے جسم کو وہ بچا سکے. اسی طرح اظہار نعمت اور ادائے شکر کے لیے عمدہ لباس پہننا مستحسن ہے، کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مال دیا ہے اس مال کا اظہار نعمت کے طور پر اگر کوئی بندہ اچھا کپڑا پہنتا ہے تو یہ مستحسن عمل ہے. جیسے کل بتایا تھا کہ ریا ہو، تکبر ہو، دکھلاوا ہو. ہاں، اسی طرح جو ہے فخر کے لیے اگر کوئی آدمی قیمتی کپڑا پہنتا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے تو اس مال کی اظہار نعمت کے طور پر اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر وہ جو ہے قیمتی لباس بھی پہنتا ہے تو یہ اچھا ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے، مستحسن ہے. اسی طرح خوشحال لوگوں کے لیے جن کو عمدہ لباس کی قدرت ہو، سادہ اور متواضعانہ لباس پہننا مستحب اور باعث ثواب ہے. ایک دوسری بات، ایک آدمی مالدار ہے لیکن وہ جو ہے اپنے آپ کو متواضع پیش کرتا ہے اور تواضع کے خاطر بہت عمدہ لباس نہیں پہنتا بلکہ سادہ لباس پہنتا ہے. ہاں، سادہ لباس پہنتا ہے اور اس نیت سے پہنتا ہے کہ بھئی میرے اندر جو ہے تواضع آ جائے، مسکنت آ جائے. ہاں، تو اس لیے اگر وہ پہنتا ہے کم قیمت والا اور سادہ کپڑا تو اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے. اس پر بھی اسے، دیکھو یہ دین اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے. ہاں، کہ ایک بندے کے پاس مال ہے، اگر وہ اظہار نعمت کے طور پر اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اچھا کپڑا پہنتا ہے تو اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے. اور ایک بندہ مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود تواضع اور انکساری کی وجہ سے وہ سادے کپڑے پہنتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے. ہاں، معلوم یہ ہوا کہ تکبر، ریا، سمعہ، فخر، یہ چیزیں کپڑے پہننے میں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہاف جو ہے پہننا، ہاں لوگ جو ہے ہاف پہنتے ہیں، ہاں یعنی جھانگیا پہنتے ہیں. ہاں، فرمایا جس میں جو ہے اس کا جو ہے آدھا سطر نظر آتا ہے. فرمایا اس طرح کے لباس جس سے آدمی کا سطر نہ چھپے یہ فرمایا ناجائز ہے. ہاں، اور یہ صرف ناجائز فرمایا صرف مردوں کے حق میں نہیں ہے، فرمایا وہ لڑکا جو بالغ ہونے کے قریب ہے اس کے لیے بھی ناجائز ہے، اس کے لیے بھی ناجائز ہے.
لیکن آج اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جو بچے کہہ کر ہم جو ہے بچوں کو جو ہے ہاف پہناتے ہیں، چڈی پہنا دیتے ہیں، بھائی اسی طرح جو ہے وہ سوئمنگ پول میں جاتا ہے، اسی طرح وہ کوئی اور جگہ جاتا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، تو بچے کہہ کر جو ہے اس کو ہاف پہنا دیتے ہیں. بھائی یہ ہاف پہننا یہ ناجائز ہے، مردوں کے لیے تو ناجائز ہی ہے، لیکن جو ہے عورتوں اپنے بچوں کے لیے جو بالغ ہونے کے قریب ہیں ان کے لیے بھی ناجائز لکھا. لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اسی طرح ٹائی لگانا فرمائے یہ درست نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ٹائی جو ہے یہ ان کے مذہبی امور میں نہیں آتی، لیکن تشبہ بالغیر ضرور ہے، اس لیے جو ہے اس کو بھی جو ہے درست نہیں فرمایا، منع فرمایا ہے کہ بھئی یہ ٹائی لگانا یہ بھی درست نہیں ہے. ناجائز اور حرام نہیں ہے. ناجائز اور حرام اس وقت ہوتی جب وہ غیر مذہبوں کا کوئی شعار ہوتا، لیکن ٹائی جو ہے غیر مذہبوں کا شعار نہیں ہے، شعار نہیں ہے. البتہ جو ہے انہوں نے جو ہے ایسے ہی جو ہے لازم اور ضروری کر رکھا ہے. بہرحال جو ہے ہمارے نزدیک پھر بھی یہ ہے کہ اگر نہ پہنے تو اچھا ہے، اور اگر کام پر پہننا لازم ہو گیا ہے تو بس کام پہ جب داخل ہو اس وقت پہن لے، بعد میں نکال دے. چونکہ اس پر بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے جو ہے ریسرچ کیا ہے، اور ریسرچ کے بعد یہی پتا لگا کہ بھئی یہ ان کا کوئی خاص جو ہے قانونی طور پر ان کے مذہب کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے جو ہے فرمایا اس کو ناجائز نہیں قرار دیا ہے. اب اگر بہت سارے لوگ اس کو اس صلیب کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے جو ہے صلیب جو ہے جن کو جو ہے یقیناً وہ تو صلیب کی علامت اگر یادگار ہے تب تو جو ہے حقیقتاً ناجائز ہے، لیکن بہت سارے جو ہے فقہاء نے اور بہت سارے علماء نے اس پر ریسرچ کیا تو ان کے ریسرچ کے اعتبار سے ان کو یہی پتا لگا کہ بھئی یہ صلیب کی نشانی نہیں ہے اور صلیب کی علامت اور یادگار نہیں ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا ہے، مباح قرار دیا ہے. البتہ چونکہ اب علماء میں اختلاف ہوا کہ بھائی آیا یہ صلیب کے نشانی ہے یا علامت ہے، بہت سارے کہتے ہیں ہے، بہت سارے کہتے ہیں نہیں، تو اس لیے جو ہے ایسے شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے. اور لیکن اگر جو ہے کسی کو کام پر ضروری ہو تو بس کام کے وقت پہنے، باقی اس کو نکال دے. مردوں کو ٹخنوں سے نیچا کرتا، لنگی یا پائجامہ وغیرہ پہننا یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے. فرمایا اوپر کا کرتا بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، پائجامہ بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی جبہ پہنے وہ بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ابا جو عرب لوگ پہنتے ہیں وہ بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. مرد کے لیے کوئی سا بھی کپڑا جو اس نے پہنا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، وہ حرام ہے. فرمایا گناہ ہوگا، بلکہ 5 جو بڑی بڑی راتیں ہیں ان میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح پینٹ اور شرٹ، کالر والا قمیص، جس میں کالر ایسے بنے ہو دوسرا، یہ پہننا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. شرٹ پینٹ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر جو ہے اسی طرح کے لباس پہنتے ہیں، اس لیے علماء نے فقہاء نے اس کو جو ہے فرمایا کہ یہ کپڑے یہ سارے جو ہیں غیروں کے تشبہ ہے، اس لیے جو ہے یہ نہ پہننا جو ہے اچھا ہے اور مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ پسندیدہ کپڑے نہیں ہیں. فرمایا کہ جائز ہے، جائز ہے، اس وقت جائز ہے جبکہ شرٹ فل جو ہے اس کی فل آستین ہو، اس کا جو ہے بائیں جو ہے وہ فل ہو. اس لیے کہ نماز کی حالت میں جو ہے یہ مردوں کی یہ کلائی کا کھلی رہنا یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. تو اگر وہ شرٹ جو ہے وہ فل بائیں ہو تب تو پہن سکتے ہیں. اسی طرح ٹراؤزر یا جینس یا جو ہے نیچے جو بھی ہو وہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہے تو جائز ہے، ٹخنوں سے اوپر ہے تو جائز ہے، لیکن پھر بھی یہ ناپسندیدہ ہے. لیکن جائز ہے اگر وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر تو ناجائز ہے.
اسی طرح عورتوں کے لیے ساڑی پہننا، لہنگا پہننا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اس لیے کہ اس میں تو سطر کھلتا ہوا نظر آتا ہے، بے پردگی کا باعث ہے۔ اسی طرح بلاؤز پہننا عورتوں کے لیے یہ بھی ناجائز ہے، اس سے جو ہے فرمایا بدن کا بہت سارا حصہ کھلا رہتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ لباس جو کفار اور فساق اور فجار کے درمیان رائج ہو، اس طرح کے کپڑے بھی استعمال کرنا جو ہے ناپسندیدہ ہے، اور جو ہے شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح سرخ کپڑا، سرخ جس میں پورا جو ہے کپڑے کا جو ہے اکثر حصہ سرخ ہو، بالکل ریڈ، فرمایا یہ مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح بالکل یلو کلر، پیور یلو، کریم کی طرح نہیں، بالکل جو یلو ہو، بالکل یلو، وہ بھی مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے اس طرح باریک کپڑا پہننا جس سے اس کے جسم کا رنگ، جسم کا جو ہے بال، جسم کے بال، اسی طرح جسم کا جو ہے اتار اور چڑھاؤ نظر آئے، یہ سب ان کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس طرح کے کپڑے پہننا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایسا چست کپڑا پہننا جس میں جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہو، فرمایا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس طرح کے کپڑے عورتوں کے لیے جس میں ہاف آستین ہو، ہاف بائی ہو، فرمایا یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتوں کا یہ کلائی وغیرہ کا حصہ یہ سطر میں داخل ہے، یہ سطر میں داخل ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایسا گریبان والا سوٹ جس میں گریبان بڑا ہو، جس میں گریبان بڑا ہو، جس سے سینے کا حصہ نظر آئے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس طرح عورتوں کو اس طرح کا دوپٹہ پہننا جس سے بال نظر آئے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جو قریب البلوغ لڑکیاں ہیں ان کے لیے دوپٹہ واجب ہے، قریب البلوغ ہے یعنی بالغ ہونے کے قریب قریب جو بچیاں ہیں ان کے لیے دوپٹہ واجب ہے، اور جب بالغ ہو جائے گی تو دوپٹہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، لیکن اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے پتلون اور شرٹ وغیرہ پہننا حرام ہے، حرام ہے۔ اسی طرح برقع پہنے تو رنگ برنگی برقع نہیں پہننا ہے۔ آج کل جو اللہ معاف فرمائے رنگ برنگی برقعے مل رہے ہیں، بھئی برقع بلیک ہونا چاہیے۔ یہ رنگ برنگی مختلف رنگوں کے کلر والے برقعے جس سے جو مرد نہ دیکھتا ہو وہاں سے اور دیکھے، فرمایا یہ بھی جو ہے فرمایا ناجائز ہے، اس لیے کہ آج کل برقعوں کو اس طرح بنایا گیا ہے جیسے وہ ایک سوٹ ہے، اور اس پر جو ہے اس پر قسم کی جو ہے الگ مختلف رنگوں سے جو ہے فرمایا ڈیزائن بنائی جاتی ہے، ڈیزائن بنائی جاتی ہے، اس طرح برقعے کہ جس سے مرد اور متوجہ ہو، فرمایا یہ بھی منع ہے۔ فرمایا سادہ بلیک کلر کا جو ہے اور اس کا جو ہے برقع ہو، یا جو ہے اگر اور دوسرا کلر ہے تو جس میں بھڑکیلا کلر نہ ہو، جس میں کوئی جو ہے ڈیزائن نہ ہو، سادہ ہو بالکل، فرمایا وہ اس طرح کے جو ہے عورتوں کو جو ہے برقعے پہننا چاہیے۔ اسی طرح برقع بہت چست نہ ہو، فرمایا ڈھیلا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو۔ اسی طرح کیا اگر ہمارے گھر مہمان آنے والے ہو تو ہم اچھا لباس پہن سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر گھر میں مہمان آنے والے ہو تو فرمایا اچھا لباس اگر کوئی پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، یہ جائز ہے، کوئی ناجائز اور جو ہے حرام نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا پہنا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا پڑھی، نیا کپڑا جب پہنے تو یہ دعا پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ فرمایا یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا، کسانی مجھ کو پہنایا، ما اواری وہ چیز جس کے ذریعے میں اپنے سطر کو چھپاتا ہوں، ما اواری چھپاتا ہوں، عورتی میرے سطر کو، جس کے ذریعے میں اپنے سطر کو چھپاتا ہوں،
تو کپڑا دو کام کرتا ہے. کپڑا ایک کام پہلے یہ کرتا ہے کہ اپنے سطر کو چھپا دیتا ہے. سطر کا چھپانا فرض ہے. سطر کا چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر 1. اب اسی دعا کے اندر دوسری بات وَأَتَجَمَّلُوا بِهِ فِي حَيَاتِي، اور کپڑے کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر دیا. کپڑے کے ذریعے فرمایا کہ وہ خوبصورت وہ لگتا ہے. تو گویا کہ اس دعا کے اندر اللہ رب العزت کی دونوں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. تو فرمایا کپڑا جب نیا پہنے تو یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو وہ خداوند قدوس کی حفاظت اور اس کے پردے میں محفوظ ہو جاتا ہے، خواہ زندہ رہے یا انتقال ہو جائے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. ایک پہلا کام کیا ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو دعا پڑھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس پرانے کپڑے کو صدقہ کر دینا ہے. پرانے کپڑے کو صدقہ کر دینا ہے. جب یہ دو عمل کوئی انسان کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اللہ کے پردے میں محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے پردے میں محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا مگر یہ کہ وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا جب تک اس کے پاس اس کا چتھڑا بھی باقی ہو. معلوم کیا ہوا؟ جب نیا کپڑا پہنے تو پرانے کپڑے کو جو ہے ہمیں صدقہ کر دینا ہے. جب تک صدقہ کیا ہوا کپڑا جو ہے وہ بندہ پہنتا رہے گا وہاں تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے رہیں گے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہم لوگ پرانے کپڑے کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے مرحوم والد صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا جتنے پرانے کپڑے ہوتے تھے وہ سب جو ہے سنبھال کر رکھتے تھے اور جب ہندوستان جاتے تھے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر فرمایا جو مستحقین ہوتے ان کو وہاں تک پہنچاتے تھے. آج کل اللہ معاف فرمائے لوگ ادھر سے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا لے کر جاتے ہیں. فرمایا کہ بعض دفعہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. فرمایا جو ہم رشتہ داروں کو لیے یا اور چیزوں کے لیے جو لے جاتے ہیں اس سے بہتر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے. فرمایا کہ بھئی جب آپ نیا کپڑا پہنو تو دعا پڑھو پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر جو پرانا کپڑا ہے اسے صدقہ کر دو، اس کے ضرورت اور مستحق تک پہنچا دو. تو جب تک وہ صدقہ کیا ہوا کپڑا لوگ پہنتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کا ایک چتھڑا بھی رہے گا وہاں تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے. لیکن آج کل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمارے یہاں تو جو ہے کپڑوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اٹھا کر سیدھے بین میں ڈال دیتے ہیں. ایک بندے کو میں نے جو ہے ایک کپڑا جو ہے کسی نے ان کو ایک ہدیہ دیا، ایک کپڑا ہدیہ دیا اور اس کپڑے پہ ذرا سا جو ہے پینٹ لگ گیا، اس نے اٹھا کے بن میں ڈال دیا. اس نے اٹھا کے بن میں ڈال دیا. بھیا اللہ کا کچھ تو خوف کرو. یہ کپڑا اگر آپ جو ہے کسی غریب کو دیتے تو وہ برس تک پہنتا، لیکن جو ہے ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اب دیکھو یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے. فرمایا ترغیب میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی جو ہے یہ روایت موجود ہے. دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان ضرورت مند کو کپڑا پہنایا خدا پاک اسے جنت کا سبز لباس پہنائیں گے. دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے. ضرورت مند تک جو ہے اس کپڑے کو پہنچانا. تم نے پہن لیا ٹھیک ہے پہن لیا، تم نے نیا لیا ٹھیک ہے نیا لیا، لیکن اب جو پرانے کپڑے ہیں اس کو کم سے کم ان لوگوں تک پہنچا دو جو اس کو پہنیں گے. آج کل اللہ معاف فرمائے لوگ یہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں. یہ چیریٹی والے کیا کرتے ہیں؟ یہ چیریٹی والے تو نعوذ باللہ جو ہے ان کا تو کام ہی کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا ہم اپنے ہاتھ سے ان کپڑوں کو مستحقین تک پہنچا دے تاکہ جو ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے. جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا خدا اسے جنت کے خالص شراب پلائے گا. کتنی بڑی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کسی مومن کو خوش کرنا یہ کہ تم اسے کپڑا پہنا دو یا اس کی بھوک کی حالت میں اس کو کھانا کھلا دو یا اس کی ضرورت پورا کر دو، یہ افضل الاعمال ہے.
افضل الاعمال ہے. ہاں فرمایا کسی مومن ضرورت مند کو اس کو کپڑا پہنا دو یا بھوکے کو کھانا کھلا دو. ہاں فرمایا یا اس کی جو بھی ضرورت ہو اگر آپ پوری کر سکتے ہیں پوری کر دو. فرمایا یہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا. ہاں فرمایا یہ افضل الاعمال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک